نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آج کی ویڈیو میں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے، تیز اثر رکھنے والا، بہت زیادہ جو ہے اس کے اثرات ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیں، یقین کے ساتھ کریں اور جائز مقصد کے لیے کریں تو پھر آپ اس کا کمال دیکھیں۔ شوہر کی محبت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بندہ جو آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کا محرم ہے، یا کوئی ایسا رشتہ ہے جس کے جو کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر آپ سے دور ہو گیا ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی عزیز و اقارب میں سے کوئی بندہ ہے، آپ سے یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی سے دور ہوا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی بندے کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اور عمومی طور پہ ہمارے آج کل جو سسٹم چل رہا ہے کہ موبائل پر رابطے اور یہ محبت اور بہت سی چیزیں ہیں جس میں نقصان بھی بہت ہو رہا ہے، تو ان کے لیے صرف میں چند ضروری گزارشات کروں گا۔ پہلے وہ میری بات توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے یہ کہیں کہ مجھے اللہ رب العزت کے لیے تم سے محبت ہے، اگر تم واقعی محبت کرتے ہو تو نکاح کرو۔ آپس میں رابطے رکھ کے پھر محبت کو کلیریفائی کرنا، اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ نکاح بھی ہو جائے اور آپس میں جو ہے وہ محبت بھی رہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ نکاح سے پہلے آپس میں رابطہ رکھ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانیوں کا سبب بن سکتی ہے یہ چیز، کیونکہ عمومی طور پہ ان گناہوں کی وجہ سے، جن گناہوں میں آج کل ہم مبتلا ہیں، ایک محبت ہے لو ایٹ فرسٹ سائٹ، اور یہ محبت کیا ہے؟ حضرت جمیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمیلہ سے بے پناہ محبت کے باوجود کبھی اس کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا نکاح سے پہلے۔ یہ فطری چیز ہے، ہو جاتی ہے، لیکن اس میں پھر اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بچانا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہو گیا، اب نکاح کا پیغام بھیجیں۔ اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اللہ سے دعائیں کریں، اصل طریقہ تو یہ ہے۔ لیکن آج کل جو ہماری محبت ہے یہ فطری نہیں ہے، یہ اختیاری ہے۔ پہلے کبھی نگاہ پڑ گئی تو دل پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوا، لیکن اس کو سیٹ کرنے کے لیے اس کو بار بار سوچنا اور پھر اس کی تصویر دیکھنا، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ یہ گناہ ہے نا، تو اس گناہ کی وجہ سے آہستہ آہستہ دل پہ گناہ کے داغ لگتے لگتے دل سیاہ ہو گیا، اور آپس میں یوں لگتا ہے کہ جیسے محبت ہو گئی، حالانکہ یہ محبت نہیں، اللہ رب العزت کی پکڑ ہے کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کے جب آپ اللہ کے غیر کی طرف گئے اور اسے آپ نے محبت کی باتیں کرنا شروع کر دیں، حالانکہ اللہ رب العزت کس کے حقدار ہیں۔ میں اکثر نوجوانوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی سے کہنے سے، ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ یہ بات کرنے سے کہ مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، رہ سکتی، تو دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، تو کیا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بات کرنے سے کہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، اگر ہم یہ بات بار بار کریں تو کیا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی؟ لیکن بات صرف یہ ہے، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نہ کبھی تذکرہ کرتے ہیں، اور نہ کبھی ہماری یہ چاہت ہوئی کہ ہم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں۔ کبھی ہم نے صبح اٹھتے ہی یہ نیت کی ہو کہ آج میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں چھوڑنی۔ اگر ایسا نہیں ہے اور اللہ رب العزت کا حکم نہیں ٹوٹنے دینا، سارا دن ہم اپنی طرف یہ دھیان رکھیں، تو پھر یہ تو ہے محبت۔ اور اگر اس کی کوشش بھی نہ ہو اور دل میں خیال اور نیت بھی نہ ہو اور پھر ہم محبت کے دعوے کرتے رہیں تو یہ بات جھوٹ ہے۔ اتنی لمبی بات کرنے کا مقصد کوئی ویڈیو کو لمبا کرنا نہیں ہے، ان بچیوں کو سمجھانا ہے جو اس وقت یہ پیار محبت کے چکروں میں پڑھ کے، آپ یوں سمجھیں ایک یہ نشہ شراب کی طرح ہے، اور وہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو بہت سے وہ ڈرامے کر رہا ہے، مجھے یہ ہے وہ ہے، اور بات کر کر کے دل اتنا سیاہ ہو گیا کہ اب لگتا ہے ایک دوسرے کے بغیر رہا نہیں جائے گا۔ لیکن اس شرابی کو جب چرس مل جائے گی یہ شراب چھوڑ دے گا، اس کو آپ سے بہتر خوبصورت مل جائے گی، وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ پھر آپ جائیں گے، رابطہ کریں گے، جی یہ مسئلہ ہوا ہے، وہ دور چلا گیا ہے، وہ آپ کو کہیں گے جی اس پہ کسی لڑکی نے جادو کر لیا ہے، اس کو قابو کر لیا ہے، آپ کارڈ کروائیں، اتنے پیسے دیں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اس کو کوئی اور مل گیا، تو حرام میں تو بندہ آگے بڑھتا ہے، ایک پوائنٹ پہ ٹھہر نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوگا کہ آپ پھر وظیفے کریں گے، اب اللہ سے مانگیں گے، وہ آپ کے پاس واپس آئے گا، کہتے ہیں جی میں نے وظیفہ کیا تھا، وہ واپس آ گیا، وہ واپس نہیں آیا۔ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ وہ کہیں ایسی جگہ گئی ہوئی تھی جو اس کی دوسری ہے، جہاں پہ سگنل نہیں تھی، یا اس کے پاس موبائل نہیں تھا،
تو وہ جو ہوس شراب اور چرس کا نشہ ہے، اس کو شرابی کو چرس نہ ملے، چرس کی عادت تو پڑ گئی، لیکن اگر کبھی چرس نہ ملے تو وہ شراب پہ گزارا کر لیتا ہے۔ بس اتنی سی بات کافی ہے سمجھنے کے لیے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت ذلیل ہو رہے ہیں ان چیزوں میں، اور بچیاں تو خاص طور پہ اپنی تصویریں بھی دے رہی ہیں، بلیک میل بھی ہو رہی ہیں، بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن سنتا کون ہے؟ میری کسی نے نہیں سننی ہوتی، بلیک میل ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی آپ نے منع کیا تھا لیکن غلطی ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو اب موج کریں، صرف ابھی سمجھا رہا ہوں سمجھ جائیں، پھر کہہ رہا ہوں اللہ رب العزت کو ناراض نہ کرے دنیا کی محبتوں کے پیچھے۔ اصل محبت وہ ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، اور اللہ کے لیے جو محبت ہو اس میں رابطے نہیں ہوتے نکاح سے پہلے۔ اور باقی اس کے علاوہ اور کوئی میٹر ہے کیا؟ اس میٹر میں بھی آپ کے رشتے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، آپ نے اس بات پہ عمل کیا ہو، نکاح سے پہلے آپ رابطہ نہ رکھ رہے ہیں اور اب آپ چاہتے ہو نکاح ہو، کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، تو اس کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا ودود یا اللہ، اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے میرے ساتھ، اور اس کے بعد اول آخر 3 بار درود ابراہیمی ہے، یا کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے درمیان یہ درود پاک پڑھنا ہے، اور تصور میں لا کر جس بندے سے بھی آپ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، میٹر ہے، اس بندے کو آپ تصور میں لا کے آپ اس کو دم کر دیں، تصویر ہو اس پہ دم کر دیں، ورنہ دعا کر لیں۔ اس یا ودودو کا آپ نے ذکر کرنا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی درود پاک ان میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسم یا ودودو کا آپ ذکر کیجئے، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بہت جلدی حل ہوگا۔ چند ضروری انسٹرکشنز اس عمل کے متعلق۔ نمبر 1 کہ اس کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور میری ویڈیو کو بھی لائک کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اپلوڈ آپ کو ملتی رہے۔ دوسرا یہ کہ محسوس میں اس کو کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد کریں، زیادہ فائدہ ہوگا، اور کسی وقت بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ذکر کیجئے یا ودود، اللہ رب العزت کے اسم مبارک کا ذکر کرنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، اور یوں اللہ رب العزت کو پکاریے جیسے بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں، یوں اللہ رب العزت کو پکاریے، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا بھی کیجئے۔ 2 منٹ صرف ذکر کیجئے، اور کوشش کیجئے کم از کم 5 منٹ دعا ہو، 5 منٹ دعا ضرور کریں، اللہ رب العزت سے مانگیے۔ یا ودود یا اللہ، 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 یا ودود یا اللہ۔ اس ذکر کو کم از کم 2-4 منٹ کیجئے، پھر دعا کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔